سب سے پہلے آپ نے کہا سس وومن، رائٹ؟ سس جینڈر ویمن، سس جینڈر وومن بیسیکلی جس کا مطلب ہے کہ ایک عام عورت، بایولوجیکل وومن. حالانکہ اس کو وومن ہی کہنا چاہیے تھا، اس کو سس وومن کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو خامخواہ کی کیٹیگری بنا رہے ہیں. تو وی جسٹ وڈ ہیو سیڈ نارملی ہم کہتے ہیں وومن، تو اب اس کو جو بایولوجیکل وومن ہے اس کو انہوں نے نیا ٹرم بنا دیا کہ سس جینڈر وومن، ایز اف وہ بھی کوئی ٹرانس جینڈر قسم کی چیز ہے، کوئی نئی مخلوق آئی ہے. اس ذہن میں سوچ ہی آتی ہے کہ وہ ایک عورت تھی، وہ اپنی جگہ پہ تھی، اب اس کو کہا گیا بھی تم تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ، شفٹ ہو جاؤ. اور یہ جو بڑی اسپیس ہے نا، اس میں اب وہ باقی کیٹیگریز کو ڈال دیا گیا. تو چلیں ایک چیز ہے کہ جیسے ایک مضبوط معاشرہ جو ہمارا بنتا ہے نا، تو اس کو اکائیوں میں تقسیم کرتے ہیں. جی بالکل، چھوٹا چھوٹا کر کے بائٹ سائز پیسز بنا رہے ہیں، ڈیوائڈ اینڈ کانکر والا. اور اس میں وہ جو کیٹیگری جس کو ویسے اپنے رائٹس ملنے چاہیے ڈیفینیٹلی، لیکن یہ کہ وہ مین جو کام تھا وہ تو پھر پیچھے رہ گیا، ان کو انہوں نے بہت ہائی لائٹ کر دیا. یہی لوگ ہیں جو مختلف فورمز پہ کھڑے ہو کے لبرل پاکستان اور سیکولر پاکستان اور اسلام پاکستان کا پہلے اسلامی نظریہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان، مطلب اس کی یہ نفی کر رہے ہیں. تو یہ نعرے ان کے اور یہ ساری جو ان کے سلوگنز ہیں اسی کی ایک شکل دکھا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو لبرل، دنیا میں یہ لبرل پاکستان انٹروڈیوس کرا رہے ہیں اور سیکولر پاکستان، جبکہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا. صحیح. تو آئی تھنک اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ پاکستان کے نظریے سے اختلاف کر رہا ہے یا پاکستان کے آئین سے اختلاف کر رہا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ، اور دیکھیں ہم لوگ سارے جو کہ سٹیزنز ہیں نا، ہم لوگ سارے پاکستان کے سٹیزنز ہیں اور ہمارا سب کا نا ایک سوشل کانٹریکٹ ہوا ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے. تو میں کہتا ہوں چلیں آپ لبرل لوگ جو ہیں، اگر آپ لوگ اللہ رسول کی بات نہیں بھی مانتے، چلیں وہ میں فار دا سیک آف آرگیومنٹ میں تھوڑی دیر کی سائڈ پہ رکھتا ہوں، سوشل کانٹریکٹ کو تو آپ مانتے ہیں نا، آپ کا تو ملک پاکستان کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہے. تو اس ملک میں رہتے ہوئے کیسے آپ کوئی ایسا سلوگن لے کے آ سکتے ہیں جو ہمارے آئین کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، جہاں پہ یہ کہا گیا کہ ہر قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کی بیس پہ ہونا چاہیے. قرارداد مقاصد میں بالکل واضح ہے بالکل کہ جو بھی آئین بنے گا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی بنے گا، اس سے اس باؤنڈری کو کوئی بھی کراس نہیں کر سکتا. تو یہ ایز اے سٹیزن انہوں نے ایک تو وہ کیا. تو ہم نے بھی ڈیفائن کیا جی. چلیں سس ویمن، ٹھیک ہے. ٹرانس ویمن، ٹرانس ویمن از بیسکلی، آڈینس کی بتا دوں، بیسکلی ایک مرد ہے، بایولوجیکل میل ہے جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ عورت ہے، یعنی فیلنگز کے طور پر، یعنی دس از اے سائیکولوجیکل کنڈیشن، یہ اس کو آپ جینڈر ڈسفوریا کہہ دیں، کچھ کہہ دیں. وہ مرد جو اب آپ کی اسپیس میں آئے گا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، ان عورتوں کے حقوق کے اندر مرد بھی گھس رہے ہیں. سو بیسکلی واٹ یو آر سیئنگ از کہ آپ نے کہا تھا، نعرہ لگا تھا پیٹریارکی، ہم مردوں کے نیچے سرو نہیں کر سکتے، تو اب تو مرد آ گئے نا آپ کے پاس، اب تو پیٹریارکی آ گئی ہے. لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ نے عورتوں کو اتنا زیادہ براڈ اسپیس دے دی تو وہ جو اصل مرد ہے، ریئل مین ہے، وہ بیچارے سائڈ پہ ہو گئے. آپ نے ان کو بالکل پش آؤٹ کر دیا. آپ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے جی، جو مرد ہیں وہ اپنی ڈومین میں رہ کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حقوق دیے ہیں وہ اس کے مطابق کریں اور جو فرائض ہیں وہ بھی پورے کریں. ہم ان کو تو کہہ رہے ہیں جی آپ نکل جائیں یہاں سے. وہی بات ہے کہ میں ہی سب کچھ خود کروں اور میں ہی سارا کچھ ہوں. تو چلیں ہمارے پاس سس ویمن آ گئی جی، سس جینڈر ویمن، ٹرانس ویمن، اور اس کے علاوہ خواجہ سرا کمیونٹی، جو کہ بیسکلی وہ بھی بیسکلی ہم نے لاسٹ ٹائم اس پہ کئی شوز کر چکے ہیں. وہ بھی بیسکلی بایولوجیکل مین ہیں جو یا تو کیسٹریٹڈ ہیں یا پھر کیسٹریٹڈ نہیں ہے اور ان کی فیلنگز ہیں. اگر وہ کیسٹریٹڈ نہیں ہے تو وہ پھر ان کو مورت کہا جاتا ہے، اگر کیسٹریٹڈ ہیں تو پھر ان کے لیے ڈفرینٹ اور جو ہے نا ٹرمینالوجیز ہیں، اور ان کو بھی آپ لوگوں نے ایک خاص طبقے کے اندر ڈالا ہوا ہے اور ان سے وہ جو فضول کام کرواتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ بھی ان کی امپاورمنٹ تو نہیں ہے کہ آپ ان کو اگری کرواتے ہیں کہ آپ یہ برے کام کریں. تو چلیں خواجہ سرا بھی ڈال دیا آپ نے. اور اس میں کون آتا ہے؟ ٹرانس مین، یعنی کہ وہ عورتیں بایولوجیکل ویمن جو کہ اپنے آپ کو مردوں کی مشابہت کرنا چاہ رہی ہیں. اور کیپ ان مائنڈ کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو بایولوجیکل میل ہیں یا جو ہے نا بایولوجیکل فیمیل ہیں اور وہ کراس ڈریس کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دوسری کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوئی ہے کہ دس از سم تھنگ وچ از ویری ایبہورنٹ ان دا ریلیجن. تو ٹرانس مین بھی ڈال دیے، وہ خواتین جو مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ فائنلی انہوں نے کہا کوئی رہ نہ جائے تو نان بائنری آئیڈینٹیٹیز، نان بائنری یعنی اینی تھنگ ادر دین دا میل اینڈ فیمیل. ٹھیک ہے. تو یہ اچھا، یہ میں بتاؤں آپ کو کہ اگر آپ شریعت کی روح سے دیکھیں نا تو شریعت کی روح سے میل اور فیمیل ہی ہے. دیر از نو تھرڈ جینڈر. ایون اف ان دا کیس آف انٹرسیکس، وہ بھی آپ کو نا اس کو کسی نہ کسی جگہ پہ پاک کرنا پڑتا ہے، یا میل میں ڈالیں گے یا فیمیل میں ڈالیں گے. ایون انٹرسیکس کو بھی آپ اس طرح ہوا میں معلق نہیں کر دیتے کہ بھائی آپ جدھر مرضی بیٹا آپ کا موڈ ہو رہا ہو تو آپ چلے جانا، اس طرح نہیں کرتے. یعنی ان کو بھی تھرو میڈیکل آپ ایک خاص جو ہے نا کیٹیگری میں ڈال دیتے ہو، بیسڈ اپون ڈی این اے، بیسڈ اپون ادر تھنگس، آپ ان کو کہیں نہ کہیں پاک کر دیتے ہیں. تو انہوں نے بیسکلی کیا یہ ہوا ہے کہ عورتوں کے حقوق کی آڑ میں یہ کہتے ہوئے کہ جی عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، سب کو ڈال دیا اور جو ایکچوئل خواتین ہیں ان کو مارجنلائز کر دیا.
اور ان کے حقوق کو مارجنلائز کرتے ہیں. سو دس از کوائٹ الارمنگ ایکچولی. جیسا بھی اگر اس کو ہم دیکھیں نا تو جیسے ہمارا جو فیملی سسٹم ہے جو اللہ نے ہمارا بڑا اچھے طریقے سے پورے اس کے قوانین میں بنا دیے, تو یہ اسی کو سارا توڑنے کا ایک ایجنڈا ہے جو ہمارا فیملی سسٹم ہے. اور جو ہماری خاتون گھر میں ہم مطلب یا ورکنگ پلیس پہ یا گھر میں جو بھی جہاں پہ بھی کتنی اسٹرانگ ہے. میں خود پارلیمنٹ میں جب گئی ہوں اور میں حجاب کے ساتھ گئی ہوں, ہر فرد نے میری عزت کی ہے, میرا احترام کیا. ایون کہ مجھے جب کھانا, آج میں پریس کلب یہ میڈیا کے پروگرام میں تھی اور انہوں نے مجھے الگ, MNAs تھے اور بھی انہوں نے الگ مجھے بٹھایا اور مجھے الگ چائے دی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لوگ میرا بہت احترام کرتے ہیں. تو اصل میں یہ جو فیملی سسٹم ہے, ہمارا جو وراثت کا نظام ہے, ہماری جو پبلک گیدرنگز ہوتی ہیں مختلف, اور ہماری جیسے ہم جاتے ہیں پبلک ٹوائلٹس وغیرہ, ان سب پہ مطلب یہ سارا نظام ہمارا بدلنے کا ایک ایجنڈا ہے. بے شک, اور یہ بہت بڑا اٹیک ہے. ایک اور وہ بڑی مجھے انٹرسٹنگ, مطلب میرے دماغ میں بہت دفعہ یہ سوال آتا ہوتا ہے, وہ میرا جسم میری مرضی, اور اس میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں مرد ہوں اور باڈی مرد کی ہے اور فیلنگ عورت کی ہے یا وائس ورسا, تو اگر آپ کو کوئی اسی جسم کا بلڈ ٹیسٹ کروانا پڑ جاتا ہے, ایز اے ڈاکٹر میں ہمیشہ سوچتی ہوں, تو پھر آپ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میری رپورٹ کہہ رہی ہے, اب سائڈ پہ ویلیوز میں لکھا ہوتا ہے میل ویلیو فیمیل ویلیو, تو اب آپ کیا ڈیسائیڈ کریں گے کہ بھئی آپ کہیں گے کہ جی میں میل محسوس کر رہا ہوں تو پھر میل والی ریڈنگز دیکھوں, اور فیمیل محسوس کر رہا ہوں, آپ عجیب کھچڑی پکا رہے ہیں وہاں پر نا. تو یہ تو پھر آپ وہ بات ہے کہ اپنے جو آپ کے بلڈ سیلز اور جو بھی آپ کی کیمسٹری ہے اس کے رائٹس کے خلاف بھی تو جا رہے ہیں.